ضلع گانشے کی وادیاں بلتستان کی قدیم تاریخ و ثقافت کی امین ہیں۔ اس علاقے پر کم و بیش 1000 سال تک یبگو خاندان کی حکومت رہی اور یہ خاندان اپنے آپ کو مغربی ترکستان سے تعلق جوڑتا ہے۔ ضلع گانشے صوفیاء کرام اور مبلغین اعظام کے قدوم میں منت لزوم پڑھنے والی سرزمین ہے۔ یہاں اسلامی دور کے قدیم آثار میں وہ مساجد، خانقاہیں اور مزارات قابل ذکر ہیں جن سے اس خطے میں اسلام کی ضیاءپاشی کی یاد وابستہ ہے۔ پاکستان میں ضلع گانشے واحد علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ گلیشیئرز پائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاچن ٹائمز۔ میں ہوں محمد حسن حسرت۔ ہمارا پروگرام ہے آئینہ گلگت بلتستان، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وادی گنگچھے، بلتستان کی ثقافت کا گہوارہ۔ معزز ناظرین، گلگت بلتستان کا ضلع گانچھے پاکستان کے انتہائی شمال میں سطح سمندر سے 8000 تا 8500 فٹ بلندیوں پر واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بھارتی مقبوضہ لداخ، جنوب میں کھرمنگ، شمال میں کوہ قراقرم اور مغرب میں ضلع اسکردو واقع ہے۔ ضلع اسکردو، شیگر، کھرمنگ اور ضلع گانچھے کا مجموعی نام بلتستان کہلاتا ہے۔ 1990 میں ضلع گانچھے کے باقاعدہ قیام کے بعد سے خپلو اس کا ضلعی صدر مقام بن گیا ہے۔ ویسے بھی خپلو قدیم زمانے سے راجگان یبگو کا دارالحکومت رہا ہے۔ ضلع گانچھے کی وادیاں بلتستان کی قدیم تاریخ و ثقافت کی امین ہیں۔ اس علاقے پر کم و بیش 1000 سال تک یبگو خاندان کی حکومت رہی اور یہ خاندان اپنے آپ کو مغربی ترکستان سے تعلق جوڑتا ہے۔ یبگو راجہ فتح علی خان نے چند تاریخی حوالوں سے ریاست تخارستان کے حکمران کا لقب یبگو بتایا ہے اور اپنے خاندان کو یبگو اسرائیل کی شاخ سے بتایا ہے۔ یہ راجے انتظام سلطنت چلانے کے ساتھ ساتھ ادب و ثقافت اور فنون لطیفہ کی سرپرستی بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حادثات زمانہ کے ہاتھوں مٹ جانے کے باوجود زرخیز تہذیب و ثقافت کے آثار یہاں اب بھی موجود ہیں۔ ضلع گانچھے صوفیاء کرام اور مبلغین اعظام کے قدوم میں منت لزوم پڑھنے والی سرزمین ہے۔ یہاں اسلامی دور کے قدیم آثار میں وہ مساجد، خانقاہیں اور مزارات قابل ذکر ہیں جن سے اس خطے میں اسلام کی ضیاءپاشی کی یاد وابستہ ہے۔ بلتستان میں اشاعت اسلام حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی، شاہ سید محمد نور بخش، میر شمس الدین عراقی، توسی برادران، میر ابو سعید، میر عارف اور میر مختار کے ذریعے ہوئی۔ اس سلسلے کے جتنے آثار پائے جاتے ہیں ان میں مسجد چکچن ایک ایسی تاریخی عمارت ہے جو پاکستان کی اہم ترین قومی عمارات میں شامل ہے۔ روایت کے مطابق اس مسجد کی بنیاد حضرت شاہ ہمدان کے ہاتھوں رکھی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نہ صرف متبرک مقام سمجھا جاتا ہے بلکہ تاریخی اثاثہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آستانہ میر عارف تھغس، آستانہ میر مختار کرس 1132 ہجری، جامع مسجد کرس 1118 ہجری، خانقاہ خپلو، مقبرہ سید محمد خپلو 1148 ہجری، خانقاہ پھڑاوا دوسری دفعہ توسیع 1340 ہجری، شاہی محل خپلو 1860 عیسوی، شاہی محل کرس 1352 ہجری، پھڑاوا مسجد 786 ہجری، خانقاہ تھغس 1032 تا 1062 ہجری، خانقاہ کندس 1351 عیسوی اور خانقاہ دمسم توسیع 1343 ہجری وغیرہ اہم تاریخی عمارتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ان میں خپلو محل عہد راجگان کی ایک شاندار مثال اور وضع قطع کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ محترم ناظرین، پاکستان میں ضلع گانچھے واحد علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ گلیشیئرز پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا عظیم گلیشیئر سیاچن اسی علاقے میں ہے۔ اس کے علاوہ مشابروم، بلافون، بیفو، کندوس گلیشیئر، ریمو گلیشیئر اور النگ گلیشیئر وغیرہ قابل ذکر ہے۔ وادی خپلو کے دامن میں دریائے شیوک بہتا ہے جو کرخ کے مقام پر دریائے سندھ میں جا ملتا ہے۔ دریائے شیوک کے کئی معاون دریا اور درجنوں ندی نالے بھی بہتے ہیں اور یہی دریا پاکستان کے زیریں علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔
گانشے کا صدر مقام خپلو دریائے شیو کے کنارے ڈھلوان سطح کا ایک دلکش اور خوبصورت قدیم آبادی ہے، جس کے بیچوں بیچ بہنے والا نالا گانچھے ایک طرف اس کی خوبصورتی کو دوبالا کرتا ہے تو دوسری طرف طغیانی پر ہو تو دائیں بائیں طرف کے کنارے اس کے کٹاؤ کے زد میں رہتے ہیں۔ ہنجر اور کالدق جیسی بالائی چراگاہیں، تھالے برک، خوشے اور چھربٹ کی وادیاں گانچھے کی خوبصورتی کی باعث ہیں۔ کئی بلتی لوک گیتوں میں ان خوبصورت وادیوں، چراگاہوں اور ندی نالوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ سرزمین گانچھے قدرتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے۔ وادی چھربٹ، تھلے، سلطورو اور کندس میں معدنیات کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ سلطورو اور خوشے سے سلاجید برآمد ہوتی ہے۔ توتیا اور سنگ خارا چھربٹ میں، جبکہ پھڑوا میں سیسے کی کان ہے۔ تھلے میں کوئلے کے آثار پائے جاتے ہیں، جبکہ خپل خاص اور مچلوں میں چونا دستیاب ہے۔ چھربٹ میں سنگ خارا کی ہانڈیاں اور مختلف قسم کے جانوروں کی مورتیں آرائشی مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ قدرت کی کرشمہ سازیوں اور کائنات کی نیرنگیوں کا جائزہ لینے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد ہر سال گانچھے آتی ہے۔ نیز یہاں کے باسیوں کی بہت بڑی تعداد تلاش روزگار کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں اور خطوں میں قیام پذیر ہے۔ گانچھے کی سیاحت گلپوش وادیوں، دلکش ندی نالوں اور صاف شفاف پانیوں، نیلے آسمان سے چھوتے ہوئے کوہساروں، جاذب نظر آبشاروں کی جل ترنگ اور بیر کے درخت کے پھولوں سے معطر راتوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس میں چھوٹے بڑے شکار کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاحت نہ صرف گانچھے بلکہ پورے گلگت بلتستان کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ یہاں کے باسی لوک رقص اور موسیقی کے دلدادہ اور پھولوں کے بڑے شوقین ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں پھولوں کا تہوار خپلوں کی خاص پہچان ہے۔ گانچھے کے قدیم شعراء میں راجہ حاتم خان حاتم، کاچو اسفندیار خان، کاچو مظفر خان ظفر، کرس کے راجہ محمد علی خان غریق، ہلدی کے جوہر علی جوہر اور چھربٹ کے قربان علی قابل ذکر ہیں۔ ان میں جوہر علی جوہر کو بلتستان کا فردوسی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اسلامی غزوات اور دنیا کی بے ثباتی پر خوبصورت بحر طویل کے ہیئت میں شاعری کے جوہر دکھائے ہیں۔ ان کے علاوہ فدا حسین شمیم، کاچو شجاعت علی خان شجاع، محمد علی خان واحد، بریگیڈیئر ذاکر اور شاکر شمیم بھی نمایاں شاعر ہیں۔ ڈاکٹر غازی نعیم، وزیر حمایت حسین اور غلام حسن حسنو نے بھی نظم و نثر میں بے شمار معرکے سر کیے ہیں۔ گانچھے ایک طرف سے میوہ جات کے لیے مشہور ہے، جبکہ دوسری طرف مقامی صنعتوں مثلاً پٹو بافی اور ضروب سازی کے میدان میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کے بنے ہوئے پٹو یعنی پھلکس اور سنگ خارا کی ہانڈی پسندیدہ تحائف میں شمار ہوتی ہے، مگر ان صنعتوں کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان کے اس خوبصورت خطے میں قدرت کی صنع کاری، پرندوں کے نغمے اور خوبصورت تتلیوں کو اڑتے دیکھ کر انسان دم بخود رہ جاتا ہے۔ یہاں کی فضا خواب آلود اور خاموشی میں دنیا کے تمام مسائل معدوم ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے دریاؤں اور ندی نالوں کی اپنی زندگی ہے، جن کی تہ میں مچھلیاں تیرتی پھرتی ہیں۔ موسم گرما میں ان مناظر قدرت سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس علاقے کی سیاحت کرنا نہ بھولیے۔ آج کا پروگرام ہم یہیں سمیٹ لیتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔